अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज रिव्यूज। मैं हूं आपकी मेजबान नबीहा इजाज। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। पाकिस्तान की सियासत, ख्वातीन हज़रात, कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता है कि कोई बड़ी खबर ना आए, कोई हलचल ना आए। आज काफी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, बहुत अहम खबरें हैं और कुछ इंटरनेशनल भी कुछ ऐसे आज इतलात सामने आई हैं, कुछ ऐसे वाकई हुए हैं जिस पर आज प्रोग्राम में हम उनको हाईलाइट जरूर करेंगे, उन पर बात जरूर करेंगे। आई एम श्योर कि आपने खबर देखी होगी जो इसराइली फौज ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर जो हमला किया है, इसके हवाले से आज बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और इसके ऊपर प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है प्रोग्राम में वो सियासी गुफ्तगू जरूर होगी। और जैसा कि हमें पता है कि इस्लामाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है, वहां से बड़ी इतलात सामने आई है, बड़ी खबर सामने आई है। बानी पीटीआई की 6 और जो बुशरा बीबी है इमरान खान साहब की अहलिया, उनको जो अबूरी जमानत है उसमें तौसी कर दी गई। अच्छा, खान साहब का जो केस है, अभी ऑल लो कि अब वो कई कितने वक्त गुजर चुका है और वो कार्रवाई वहां पे चल रही है, लेकिन जो फैसले हैं वो मौखर है, इस पर बात होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जो 9 मई है, इक़दाम कत्ल और एहतजाजी केसेस में बानी पीटीआई की जो जमानत है वो 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो तो शाहाना केस में जो बुशरा बीबी साहिबा है उनको रिलीफ मिला है। अच्छा, दूसरी जानिब पाकिस्तान की सियासत में जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है, पीटीआई कह रही है कि ये भी मामला जो है वो मुतनाज़ है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। राना सनाउल्लाह जो कि साबिक वजीर दाखिला है, वो जनाब पंजाब से सेनेटर मुंतखब हो गए हैं, 250 वोट उनको मिले हैं। एक तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। पीटीआई ने जो है वो इंतखाबात का बाइकआउट किया, इस पर बात करेंगे। और दूसरी जानिब जो है इस वक्त बड़ा जो एक पाकिस्तान में तबाही का बाइस बना हुआ है, सैलाब, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर के बाद जब सिंध की जानिब बढ़ रहा है, जो हुकूमत है इस वक्त सिंध हुकूमत, उनका ये दावा है वजीर आला मुराद अली शाह का कि हम तैयार है और हर तरह से तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। इस पर भी प्रोग्राम के सेकंड चंक में बात होगी। सबसे पहले आगाज हम करेंगे जो अदालती फैसले हैं। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। महरीन अनवर राजा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। अहमद उवैस साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और उज़मा कारदार साहिबा मुस्लिम लीग नून से। प्रोग्राम का आगाज उज़मा साहिबा आपसे मैं करना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मेहमानों ने प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, जो राना सनाउल्लाह साहब हैं वो पंजाब से सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। जी जी, बहुत ये तो खुशी की खबर है। और माशाल्लाह ही वन ऑफ मोस्ट सीनियर लीडरशिप एन की और नवाज शरीफ साहब के पुराने साथी हैं और इनकी पीछे बड़ी खिदमात हैं पार्टी के लिए। और इन्होंने ख़ास तौर पे जब ऑपोजिशन का जब टाइम था तो इन्होंने बहुत मुसीबतें भी झेली हैं, जेलें भी काटी हैं, डेथ सेंटेंस का इनके खिलाफ वो जो इन्होंने कर दिया था, आपको पता है कि जाली केस मंशियात का, वो भी इनके खिलाफ। तो ये बहुत हम लोगों को खुशी हुई आज इनको वोट देते हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह 250 वोटों से ये जीते हैं, यानी कि हमारी 2/3 क्लियर मेजॉरिटी है पंजाब असेंबली में। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताएगा कि ये अब बड़ी खुशी की लहर तो है ही, लेकिन पंजाब में जो हुकूमती इत्तेहाद है वो अब कितना मजबूत होगा, इसके बाद इसका जवाब लेते हैं अहमद उवैस साहब से। अहमद उवैस साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया, एक तो ये हम देख रहे हैं, और लेकिन जो पीटीआई के जो उम्मीदवार का नाम था वो मौजूद था बैलेट पर। तो पूरी सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्सेप्ट करती है इस नतीजे को, इन रिजल्ट्स को? क्या मौकफ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसको एक्सेप्ट करने वाला तो क्वेश्चन ये राइट्स क्या होगा। इसके इब्तदा इलेक्शन की जो है वो जिस अंदाज में हुई है वो किससे ढुकी छुपी है। वो फॉर्म 47 की बुनियाद के ऊपर असेंबली में बैठे हुए और एक इलीगल तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से छोटे वोट्स लेके असेंबलियों में आए हुए। हम जो मर्जी करते रहे, मेजोरिटी भी बना दी उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट का फैसला फुल कोर्ट का आया था 12 जुलाई 2024 का, उस फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया ता वक्त के 26वीं तरमीम में गैरआईनी तरीके से आई और उसके बाद उसको खत्म कर दिया गया। तो ये तो अपनी मर्जी जो चाहे बना ले। जिस वक्त जिस अंदाज में एक पीछे उनके एक गन पावर है और वो ये काम कर रहे हैं, लेकिन ये इससे नुकसान ये होगा कि जो एक इमेज है पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का, एक हीरोज का, वो भी डिस्टॉर्ट होगा इनके इन हरकत की वजह से, और जो बड़ा नुकसान होगा। और नुकसान का अंदाजा आप इसे लगा लीजिए। फ्लड आया
ایک اللہ کی طرف سے ایک اٹراسٹی ہے، لیکن بجائے اس کے کہ لوگوں کی کوئی ہیلپ کی جاتی، آپ کے اگر نظر سے نہیں گزری تو میں بتا دیتا ہوں کہ ابھی کچھ دنوں پہلے اور آڈیٹر پاکستان، آڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹ آئی ہے، اس کی ساری ڈیٹیل آ رہی ہیں آج کل. اس رپورٹ کے مطابق 375 ٹریلین روپیز کا ریگولیرٹی بتائی ہے اس نے. اب اندازہ لگائیں کوانٹم آف اماؤنٹ دیکھیں آپ، 375 ٹریلین روپیز، اور یہ اس ملک کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے اس لیے کہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اکاؤنٹیبل جہاں پہ اکاؤنٹیبل نہیں ہوگی تو وہاں پہ تو یہ کچھ ہوگا پھر. اور یہ نظام ہمارا جو ہے یہ ایک نقصان ملک کے لیے انتہائی تکلیف سے ہے کہ ایک طرف تباہی ہے، اور تباہی کے لیے وہ جو لوگ تباہ حال ہیں ان کے لیے کوئی پراپر کوئی صورت بنائی جاتی، ان کو ریہیبلیٹیشن کے لیے ان کو جو نقصانات ہمیں ملافظ کی جاتی، بجائے سے کہ آپ اور جو قوم کا جو پیسہ تھا پبلک منی اس پہ اتنے بڑے آپ نے ہاتھ مار دیے کہ جس کی کوئی دہائی نہیں ہے. تو اس لیے کیا کہا جا سکتا ہے ایسے حالات میں کہ یہ معاملات اس طریقے سے چل نہیں سکتے ہیں دیر تک. بہت بڑی تباہی کی طرف ہم سب جا رہے ہیں. میں تو یہ ٹھیک ہے، میں آپ کی آواز کچھ تھوڑا سا بہتر نہیں سن پا رہی ہے میں ویسا، تو میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں گی. آپ سے بات کرنا ڈیفینیٹلی بڑا امپورٹنٹ ہے، ضروری ہے. مہرین صاحبہ کو پروگرام میں شامل گفتگو کرنا چاہتی ہوں. مہرین انور صاحبہ، یہ ایک تو فرمائے گا کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں پنجاب سے 250 ووٹ لیے ہیں جو انہوں نے اور ان کی جیت ہوئی ہے، تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسمبلی میں جو اپوزیشن ہے وہ اب مؤثر نہیں رہی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی پوری صورتحال کے اوپر کیا رائے ہے، کیا سوچ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک سینیٹر منتخب ہونے کا تعلق ہے، میں مبارکباد پیش کرتی ہوں. رانا ثناء اللہ ایک زیرک سیاستدان اور ایک بڑے ہارڈ ورکنگ انسان ہیں. جس طرح کہ انہوں نے سیاست میں اپنے آپ کو منوایا، یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. پارٹیز اپنی اپنی ہوتی ہیں، مگر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کتنی جمع مردی سے جو ایک دور گزرا، ان پہ نارکوٹکس کا کیس بنایا گیا اور بالکل جھوٹا کیس تھا، بے بنیاد کیس تھا. بے بنیاد کیس کسی پہ بھی بنایا جائے، خواہ وہ کسی پارٹی کا ہو، یہ ایک افسوسناک بات ہے. خیر، اس سے آگے چلتے ہوئے بالکل اس وقت پنجاب میں جو میجورٹی ہے وہ مسلم لیگ نواز کی ہے، اور یہ میجورٹی ہو، مائنورٹی ہو، یا آپ حکومت کیسے چلا رہے ہیں، میٹر یہ کرتا ہے کہ عوام کو کتنی ریلیف دی جا رہی ہے، اور میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کی فوکس کس چیز پہ ہے. دیکھیے، اپنی تصویر لگانا، اپنی تشہیر کرنا یا اپنے کاموں کو آگے دکھانا، بتانا، میں اس کو برا نہیں سمجھتی، میں برا نہیں مانتی اس بات کو. مگر میں اس چیز کو برا ضرور سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کی دور میں کوئی بھوکا سو جائے، کسی کو انصاف نہ ملے، کسی بچی کی عزت لٹ جائے، اور پھر وہ انصاف کے لیے در در ٹھوکریں کھائے، آپ کی پولیس کا نظام ہو، آپ کے جو باقی کے نظام ہوں، اگر وہ درست ہوں تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. وہ کہ ہمارے پنجاب کی حکومت اپنی کوششیں کر رہی ہے، جو محترمہ مریم نواز صاحبہ ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں، پہلی خاتون چیف منسٹر ہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے. مگر میں یہ ایک پیغام اپنے قوم کا، اپنے عوام کا، اپنے لوگوں کا دینا چاہتی ہوں کہ آپ نے انصاف کرنا ہے اور سب میں کرنا ہے. پنجاب اس وقت، اگر آپ پورے پنجاب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی میجورٹی ہے، وہ کیسے بھی ہے. احمد اویس صاحب کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، ان کے اپنے تحفظات ہیں، ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہوں تحفظات، مگر اب جو نظام چل رہا ہے، جو چیزیں چل رہی ہیں، اس چلتی ہوئی چیزوں کو کیسے آگے لے کے جانا ہے. جی مہرین صاحبہ، مہرین صاحبہ آپ ساتھ موجود ہیں؟ اچھا، یہ ٹھیک ہے. احمد صاحب، یہ بتائیے گا کہ
जो इस वक्त अदालती फैसले हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो चल रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो उनके फैसले हैं वो ताखीर का शिकार हैं। अगस्त की तहरीक से पहले हमने देखा कि अचानक से फैसले आना शुरू हो गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सजाएं भी शुरू हो गई। अब जो है बिशरा बीबी का जो तोशाखाना केस है, उसमें जो है वो बार बार जमानतें, ये जो केस आप देख रहे हैं, इसके शवाहिद कमजोर आप समझते हैं, या जो प्रोसिक्यूटर की तैयारी है वो उस तरह से नाकाफी आप समझते हैं? जी अहमद साहब, अहमद उबैद साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज माइक को अनम्यूट कीजिएगा। जी अहमद साहब, आप साथ मौजूद हैं? ठीक है, उज़मा साहिबा आपकी जाने में बढ़ती हूँ। और ये जो आपने सवाल भी सुना होगा यकीनी तौर पे, ये फैसले बार बार जो ताखीर का शिकार हो रहे हैं, क्या आप समझती हैं ये कोई अदालती निजाम की सुस्त रवि है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कहती है कि सियासी प्रेशर है, क्या कहेंगी आप, क्या कमेंट करेंगे? देखिए, बात सारी ये है कि इन लोगों के पास अब कुछ आवाम को ना देने के लिए बचा है, ना इनके पास कोई तंजीम है, और बिल्कुल इनके नारे भी खूब थे, और जो एक सुनहरी मौका मिला था इनके लीडर को पाकिस्तान के लोगों की खिदमत करने का, वो उन्होंने हवा में उड़ा दिया, सब जाया कर दिया। तो अब ये वो भुगत रहे हैं अपने केसेस जो इन्होंने अपने हाथों से जो इन्होंने लोगों का, कौम का पैसा लूटा, और आप देख रहे हैं जो रिश्वतें चली और जो करप्शन अरूज पे पहुंच गई, वो जुबान ज़दे आ हैं। तो ये इनको अब अगर अदालती फैसले हमारी भी सारी लीडरशिप ने फेस किए थे और वो बाइज्जत तौर पे अदालतों ने उनको बरी किया, अब इनको भी फेस करनी है अदालतें। अब ये भागते हैं बेल्स के पीछे छुपते हैं, और ये सिर्फ अदालतों से नहीं भागते हैं, ये पार्लियामेंट से भी भाग रहे हैं। आपने आज देखा कि हमें ज्यादा खुशी होती अगर ये इलेक्शन के सामने आते और खड़े होके बकायदा बहादुरी के साथ इसको लड़ते। ये तो तुम तो बात साहिबा वो ये कह रहे हैं कि इंतखाब ने जो असल जमहूरी रिवायत है वो नजर नहीं आई है, तो मतलब कि इनकार ही किया, फिर तो रिजल्ट से नहीं समझा जाएगा। बताएं कि ये जरा मुझे कोई मिसाल देना कि आज पूरी शफाफियत के साथ इलेक्शन कमीशन के थ्रू आज पूरा हमने जाके वोट डाला है, ये बता दें कि आज क्या प्रॉब्लम थी इनको, ये क्यों भागे। अच्छा, मजे की बात मैं आपको बताऊं, ये अजीब इनके कारनामे हैं। इन्होंने जो कैंडिडेट के पेपर्स डाले थे वो नहीं विड्रॉ किए, वो वहीं के वहीं छोड़ दिए। यानी कि बैलेट पेपर पे इनकी जो कैंडिडेट थी उनका नाम मौजूद था, ये खुद भाग गए, ये वोट डालने के टाइम पे भागे। अब मुझे कोई इनकी मंतक को समझा दे क्या है। किसी ने कुछ नहीं कहा, आराम से तसल्ली से पूरी इलेक्शन हमने निपटाई है आज। भाई ये इनको क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों इतने जो बुखलाए फिरते हैं, और बुज़दिलाना इनकी अब एक अप्रोच हो गई है कि हर इलेक्शन से ये भाग जाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि शिकस्त का सामना इनको मुंह खानी पड़ेगी। तो ये कोई सर पैर अब नहीं बचा, ये तो एक सियासी यतीम पार्टी रह गई है। तो मेरे ख्याल में अब इनको बोरिया बिस्तरा अपना लपेट के, तो अब इनको मेरे ख्याल में सियासत को तो खुदा हाफिज कह देना चाहिए, क्योंकि अवाम में भी इनकी अब कोई सपोर्ट नहीं रही है, कोई इनके लिए ना निकलता है। आप देखते हैं कोई इनके लिए निकला है, कोई नहीं इनके लिए निकलता। आपस में वो ये कहते हैं कि जब सख्तियां इतनी कर देंगे, सजाएं ऐसी सुनाएंगे, जेलों में पीछे डाल देंगे, तो फिर कैसे लोग निकलेंगे? देखिए, हमने तो जेलों में नहीं डाला ना, 9 मई कहा था इनको करने के लिए। हमने कहा था कि आप जाके तो फौजी तंज की बात पे हमले करें, हमने तो कुछ नहीं कहा इनको, ये तो खुद इनका अपना किया धरा है, ये उसी को फेस कर रहे हैं। हमने कोई इन पे अब तोशाखाना, हमने कहा था कि जाके आप घड़ियां बेच दें, वो हर चीज जो है वो औने पौने बेच दें, और गलत रसीदें बनाएं, गलत उसकी कीमत दिखाएं। हमने कहा था अलकादर ट्रस्ट में 450 कनाल जमीन आप हड़प कर जाएं रिश्वत में। हमने तो नहीं इनको कुछ भी कहा, ये खुद इनका किया धरा है, क्योंकि इनकी नीयत साफ थी नहीं। इनकी नीयत अगर साफ होती तो ये इस तरह के काम ना करते। ये कोई रात
وہ محنت کر رہی ہیں اور ان کا کام منہ سے بولتا ہے, وہ اپنا لوہا اپنے کام منوا رہی ہیں, اتنی مطلب وہ پرو ایکٹیو ہیں, وہ لوگوں کی اتنی خدمت کر رہی ہیں. اب انہوں نے جو وزیر یہاں پہ بٹھائے تھے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے تو فرا گوگی کو ڈیفیکٹو چیف منسٹر بنایا ہوا تھا, اور آپ کو پتہ ہی ہے کیا حالات تھے, یعنی کہ ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی کو خود ان کی کرپشن کی فائلیں جو تھیں جا کے دکھانی پڑی, پھر بھی انہوں نے ان کے کان جوں تک نہیں دی. تو پھر ایسے تو گورننس, گڈ گورننس نہیں ہوتی نا, یہ اپنا کیا دھرا خود بھگت رہے ہیں, یہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں ماری ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہے مہرین صاحبہ, میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گی, کل بڑا مدعا بنا رہا, کل بڑا ایشو بنا رہا صحافیوں پر تشدد کے حوالے سے, کافی اس کے اوپر بات چیت ہوتی رہی, اور ابھی جو اس میں ریسنٹلی اپڈیٹ آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ پہلے تو واقعے کی obviously ایف آئی آر درج تھی, لیکن اب دہشت گردی کی جو دفعات ہیں وہ اس میں شامل کی جا رہی ہیں, تو یہ کوئی انڈیکیشن ہے, کوئی اور پلان تیار کیا جا رہا ہے؟ دوسرا یہ بھی بتائیں کہ پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں وہ صحافیوں پر اگر تشدد کرتے ہیں, پی ٹی آئی ڈینائل میں چلی جاتی ہے, تو یہ پھر قیادت بھی خاموش رہتی ہے, تو یہ منظم میں گنڈا گردی کی جا رہی ہے, اس کا مطلب ہے؟ جی مہرین صاحبہ, مہرین صاحبہ کائنڈلی مائک ان میوٹ کیجیے گا تاکہ میں آپ کا جواب سن سکوں. مائک کو جی unmute کیجیے گا. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ تک میرا سوال پہنچ گیا؟ جی میرے پاس سوال آپ کا آ گیا. دیکھیں جہاں تک آپ نے کہا کہ گنڈا گردی تو ایک بہت چھوٹی اور معمولی سی بات ہے, یہ تو گلی محلوں میں بس جس کو کہتے ہیں للکارا مارا گیا اور وہ یہ گنڈا گردی ہے. یہ کوئی گنڈا گردی سے آگے کا معاملہ ہے, اور یہ جو معاملہ ہے اگر قیادت ابھی بھی ہوش کے ناخن لے, پی ٹی آئی کی قیادت, اور یہ اپنے جو کارکنان ہیں ان کو منظم کریں اور صحیح اسٹریٹجی اپنائیں, کیونکہ اگر یہ اپنے آپ کو سیاسی پارٹی کہتے ہیں تو ان کو سیاسی طریقے سے آگے چلنا پڑے گا, نہ کہ کوئی ایسا طریقہ اپنائیں جس سے یہ اپنی دم بھی کاٹ لیں اور اپنے کارکنان کو بھی نقصان پہنچائیں. دیکھیے 9 مئی میں جو معاملات ہوئے, یا جس طرح یہ تنصیبات کو گرایا گیا, فوجی تنصیبات کو گرایا گیا, ایک فوجی اپنی پوری زندگی دیتا ہے اور اس کے بچے صرف وہ تمغے لے کے, وہ شہادت کے تمغے لے کے اپنی زندگی اور اپنی نسلیں گزار دیتے ہیں, تو یہ کس نے اجازت دے دی؟ اور ایسا مائنڈ سیٹ کیوں پی ٹی آئی کے لیڈر نے اپنے جو لڑکے ہیں یا اپنے بچے بچیوں کے ساتھ کیوں ایسا معاملہ ڈالا؟ دیکھیں ان کو پولیٹیکل گرومنگ کرنا چاہیے. جہاں پہ یہ ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں ہاں آپ ٹھیک ہے, آپ سیاست ٹھیک کہاں پہ ہے کہ اگر آپ کے کوئی ونگ سوچتا ہے کہ آپ سیاست کریں اور وہ پراپرلی کریں. دیکھیں جیل سے ان کے ہی لیڈران نے, ان کے جو لیڈران ہیں انہوں نے لیٹر لکھا کہ آپ سیاسی طور پہ آگے چلیں. آج اگر صحافیوں کے ساتھ مار توڑ کی جا رہی ہے, آج اگر ان کے ساتھ یہ معاملات کیے جا رہے ہیں, اور صحافیوں کو بھی میں کہوں گی کہ آپ کو بڑے جس کو کہتے ہیں پراپر طریقے سے چلنا ہوگا, نہ کہ کوئی آپ ایسی صحافت کریں کہ جس پہ انگلیاں اٹھائی جا سکیں. دونوں طرف سے یہ معاملات بہت ضروری ہیں. مگر یہاں پہ نبیہ میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ جو سیاسی کیسز ہوتے ہیں نا, ان کا کوئی ان کا اینڈ نہیں ہوتا. جب رجیم چینج ہوتا ہے تو یہ ان کی نوعیت بھی چینج ہو جاتی ہے, تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ نے کسی کو کسی کیس میں اگر گرفتار کیا ہے تو پھر وہ ٹھیک ہونا چاہیے, سچا ہونا چاہیے, جھوٹے کیسز نہیں ہونے چاہیے. آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی محترم آصف علی زرداری صاحب 14 سال بالکل غلط کیسز میں اندر رہے, اور پھر وہ کیسز جو ہیں وہ باعزت بری بھی ہو گئے. تو اگر کوئی کرپشن کا الزام نہیں تھا, حالانکہ بڑی کوشش کی گئی ان کو بدنام کرنے کی, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ, یہ بھی ایک شہادتوں کا اور قربانیوں کا دور ہے ہمارے پاس. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج حکومت پنجاب میں اور فیڈریشن کے اندر مسلم لیگ نواز کے پاس ہے. ان پہ بہت بھاری ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ وہ جو رویہ ہے جو پی ٹی آئی کا تھا, چور چور ڈاکو ڈاکو کرنا کچھ نہیں اور بالکل چور چور ڈاکو ڈاکو کرتے رہنا, یہ نہ کریں. یہ خاموشی سے اپنا کام کرتے رہیں, مثبت کام کریں, آپ عوام کو ڈیلیور کریں. عوام سب سے بڑا سچ ہے, سب سے بڑی آئی اوپننگ ہے. اگر آپ عوام کو ڈیلیور کر دیتے ہیں تو وہ نہیں بھولتے.
آج تک میں آپ کو بتاؤں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ جب میزائل ٹیکنالوجی لائیں اور ذوالفقار علی بھٹو شہید صاحب نے اٹامک پاور اس ملک کو بنایا، لوگ نہیں بھولتے، آپ بڑے بوڑھوں کے پاس چلے جائیں، اور وہ یوتھ کے بچے جو سمجھدار ہیں، وہ نہیں جو گالی گلوچ اور وہ کرتے ہیں، آج بھی وہ یہ بات کرتے ہیں اگر پاکستان مضبوط ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے، جس نے آئین دیا اور ایک رستہ دکھایا، آپ کے ملک کو اٹامک پاور بنایا، آج جو آپ یہ جنگ جیتے ہیں، جس کا میں خراج تحسین پوری جو افواج ہے اس کو بھی پیش کرتی ہوں، پارلیمنٹ کو پیش کرتی ہوں، ایک ایک شخص کو پیش کرتی ہوں کہ سب نے ساتھ دیا، نہ وہ میڈیا کے لوگ ہوں یا ہمارے کوئی بھی ہوں، سب آگے بڑھ چڑھ کے اس میں انہوں نے حصہ لیا۔ مگر اگر یہ پاکستان اٹامک پاور نہ ہوتا، اگر عبدالقدیر خان صاحب اپنا گھر بار وہاں سے چھوڑ کے نہ آتے، بھٹو شہید صاحب یہ سوچ نہ سوچتے، بی بی صاحبہ میزائل ٹیکنالوجی نہ لے کے آتی، اور دنیا میں پاکستان کی جو وکالت کی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج جو ہمارے آج روس کے صدر سے بھی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بات کر رہے ہیں، اتنی عزت دی جا رہی ہے، چائنا کی سوچ جو جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید صاحب نے اور آصف علی زرداری صاحب 15 سے 16 دفعہ چائنا گئے تو تب کہا جاتا تھا کہ جی یہ باہر کے دورے کرتے رہتے ہیں، تو یہ سوچ ہوتی ہے، یہ ویژن ہوتا ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا، اور آج اس ویژن کی وجہ سے ہم پاکستان کو مضبوطی کی طرف بھی لے کے جا رہے ہیں، ہم پاکستان کو اٹامک جو پاور بنا ہے وہ بھی مضبوطی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ مگر میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ ہمیں پنجاب کی گورنمنٹ، کیوں میں اس وقت پنجاب میں موجود ہوں، جو اس وقت سیلابی صورتحال ہے، پنجاب کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ جس طرح بھرپور طریقے سے کام کر رہی ہے، آپ مزید بھرپور طریقے سے کریں، ٹھیک ہے، آپ اپریشیٹ کرتی ہیں، میں اپریشیٹ کرتی ہیں پوری سچویشن کو جو اس وقت ہے سی ایم صاحبہ کی اور جو پرفارمنس ہے۔ میں کہہ رہی ہوں آپ اپریشیٹ کر رہی ہیں اس وقت پنجاب گورنمنٹ کی جتنی بھی کوشش ہے، جو بھی اقدامات اٹھائے گئے ہیں ریلیف کے لیے؟ دیکھیے میں اپریشیٹ ضرور کرتی ہوں کہ ایک خاتون ہے، وہ دن رات لگی ہوئی ہے، اور جہاں پہ اتنے بڑے بڑے جو دعوے کرتے ہیں لوگ مرد، وہ میں کوئی جینڈر بائس نہیں ہو رہی، مگر ایک خاتون پہلی دفعہ چیف منسٹر بنی ہے اور وہ دن رات کوشش کر رہی ہے۔ وہ جاپان کے دورے پہ چلی گئی تو جاپان کا دورہ وہ اپنے گھر سے کوئی کمزور تھی کہ وہ جاپان کے 20 دورے کر سکتی ہے؟ وہ جاپان کا دورہ چیف منسٹر کرنے گئی دیکھنے کے لیے کہ کیا وہاں ہو سکتا ہے جو میں اپنے پنجاب میں بھی کروں، تو اس کو ایک آپ لے کے بیٹھ گئے ہیں۔ آپ اگر چیف منسٹر جی مہرین صاحبہ، ٹھیک ہے مہرین صاحبہ، آپ کا پوائنٹ آف ویو بالکل پہنچ گیا ہے۔ عظمیٰ صاحبہ میں لاسٹ کمنٹ آپ سے لینا چاہوں گی، پھر مجھے بریک کی جانب بڑھنا ہے۔ جی میں پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں مہرین صاحبہ کا، یہ ایک بہت ڈیموکریٹک پارٹی سے ہیں، اور بلاول صاحب اور ان سارے لوگوں کو جو ہے انہوں نے ہمارے ساتھ پورا بھرپور سپورٹ کیا ہے سیلاب کے دوران، اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کی جو پرفارمنس ہے وہ دل سے اس وقت لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں، اور ان کو ایکنالجمنٹ بھی مل رہی ہے۔ وہ کسی قسم وہ ان کی یہ کوئی دکھاوے کی سیاست نہیں ہے، ان کی صرف خدمت کی، ان کی تقریباً جو انیشیٹو 100 سے زیادہ جو ہیں وہ جو ہمارے جو کمزور طبقات ہیں ان کے لیے ہیں، اور ابھی بھی جو فلڈ کا جو ریسکیو اور ریلیف آپریشن ہے وہ آپ یقین کریں کہ کبھی اتنا بڑا ریسکیو اور ریلیف آپریشن پنجاب میں نہیں ہوا۔ تقریباً 22 لاکھ لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے، 2 لاکھ سے زیادہ تو بوٹس میں ریسکیو ہوئے ہیں، اور تقریباً 15 لاکھ مال مویشی جو ہیں وہ ریسکیو کیے گئے ہیں، اور وہ خود مانیٹر کر رہی ہیں، صبح سے لے کے رات تک وہ ہر جگہ خود جا رہی ہیں، نارووال، وزیر آباد، گجرات، قصور، ہر آپ دیکھیں گی فرنٹ سے وہ لیڈ کر رہی ہیں۔ اور میرے خیال میں اس وقت ایک قوم بن کے ہمیں سوچنا بہت ضروری ہے کہ ہم پاکستان کے متعلق سوچیں،
میں بھی امریکہ ہو کے آئی ہوں, آپ یقین کریں اتنی پذیرائی ہو رہی ہے پوری انٹرنیشنل, یہ مارکا حق جو ہم لوگوں نے جیتا ہے, ہر کوئی جو ہے وہ پاکستان کی بلے بلے کر رہا ہے, اور لوگ اونرشپ اور لے رہے ہیں پاکستان کی, اور کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیک آف موڈ میں ہے, اور بہت زبردست ہمارا ڈنکا بج رہا ہے. تو یہ ایک فخر کی بات ہے, ہماری جو فیلڈ مارشل, ہمارے افواج, ہمارے حکومت, ہماری قوم, یہ سب نے مل کے یہ مارکا جو ہے وہ جیتا ہے, اور ہمارا سر فخر سے بلند ہے. اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی اگر ہم ایک قوم بن کے بڑھیں گے تو پاکستان کے لیے بہترین خبریں ہوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ عظمیٰ کاردار صاحبہ. اور مہرین انور راجہ احمد اویس صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ ان کنورسیشن تھے, اور جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر اپنی رائے سے آگاہ کر رہے تھے. اور سچویشن اس وقت یہ ہے کہ سیاسی معاملات تو ایک طرف, لیکن جو ملک میں سیلابی صورتحال ہے اس نے کافی نقصان پہنچایا ہوا ہے. اچھا جی, جو وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب ہیں, انہوں نے کچھ بتایا ہے کہ ایمرجنسی میکانزم فال کیا, یہ کتنا ایکٹیو ہوتا ہے یہ تو وقت بتائے گا. بریک کے بعد بہرحال ہم سیلاب کی صورتحال کے اوپر بات کریں گے. ہمارے جو نیوز رپورٹرز ہیں وہ ہمیں مختلف شہروں سے جوائن کریں گے. آپ کہیں مت جائیے گا, اسٹے ود اس.